سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کتا مار مہم چلے گی یا نہیں؟ حسنین کی زندگی کو سرگزیدگی کے باعث خطرہ، معاملہ سندھ اسمبلی پہنچ گیا۔ ایوان میں شور شرابہ، اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان تلخ کلام۔ سندھ حکومت کی نااہلی کے باعث 1,86,500 افراد کو کتے کاٹ چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جس بچے کو 5 کتوں نے کاٹا اس کو لاڑکانہ میں ویکسین بھی نہ مل سکی۔ فردوس شمیم نقوی کی سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ناگن پارٹی بن چکی ہے، جو اس کو دودھ پلاتا ہے اسی کو ڈستی ہے۔ لاڑکانہ کی مثال سب کے سامنے ہے، صحت کا 1.25 ارب کا بجٹ ہے، 5 کروڑ ویکسین پر خرچ نہیں کر سکتے۔ آوارہ کتوں سے بچاؤ کے لیے سندھ بھر میں خصوصی مہم کی اشد ضرورت ہے۔ کتا مارنے کا معاملہ 2 دھاری تلوار بن گیا ہے۔ دنیا شور مچاتی ہے، کتوں کو مارنے یا نہ مارنے کا فیصلہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کو کتے سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ گورنر سندھ کی حسنین کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کے ایم سی اور ڈی ایم سیز تجاوزات کے خاتمے میں ناکام۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات اور بل بورڈز کی بھرمار۔ ضلع وسطی، شرقی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیر کی اہم شاہراہوں اور مارکیٹس کے اطراف تجاوزات مافیا کا راج۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ کراچی میں بورڈ بیسن، یونیورسٹی روڈ، حسین آباد، بنس روڈ، کھارا در، میٹھا در، پٹیل پاڑا، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، شپونرز، چورنگی، ماڑی پور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں فٹ پاتھوں پر ریسٹورنٹس مافیا کا قبضہ۔ کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار۔ ناگن چورنگی سے 4K چورنگی تک فٹ پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے۔ پولیس، کے ایم سی، ڈی ایم سی کی کمائی عروج پر ریسٹورنٹس اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فٹ پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا۔ تخت، کرسیاں، ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری وال کھینچ لی۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں واقع پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار۔ پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا، راہگیر اور علاقہ مکین پریشان۔ کراچی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف تجاوزات۔ جناح، سول عباسی اور لیاری جنرل ہسپتال کے باہر ٹھیلے پتھارے، کیبنز اور پارکنگ مافیا کا راج۔ مریضوں اور تیمارداروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ کراچی کے ضلع جنوبی اور وسطی میں کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کی نمائشی کارروائیاں۔ رشوت نہ دینے پر فٹ پاتھ پر رکھے کیبن، کھانے پینے کے سٹالز، تخت، کرسیاں اور دیگر سامان ضبط۔ کے ایم سی، ڈی ایم سی کورنگی اور پولیس کا ملیر ماڈل کالونی میں تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن۔ غیر قانونی تعمیرات، ٹھیلے پتھارے اور دیگر تجاوزات مسمار۔ دوبارہ تجاوزات قائم کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا عندیہ۔ لائٹ ہاؤس کے تاجروں کا متبادل جگہ نہ ملنے کے خلاف کے ایم سی بلڈنگ کے سامنے دھرنا۔ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ڈائریکٹر بشیر صدیقی اور تاجروں کے درمیان مذاکرات۔ میئر کراچی وسیم اختر کی یقین دہانی پر دھرنا ختم۔ تاجروں کا وفد آج میئر کراچی وسیم اختر سے ملاقات کرے گا۔
لائٹ ہاؤس مارکیٹ ایسوسی ایشن نے متبادل جگہ فراہم نہ کرنے کی صورت میں ایم اے جناح روڈ پر غیر معینہ مدت تک دھرنے کی دھمکی دے دی۔ بشیر صدیقی کہتے ہیں 3000 متاثرین میں سے 1500 کو متبادل جگہ فراہم کر دی گئی ہے، 1500 کو جلد متبادل جگہ فراہم کر دی جائے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار، ضلع شرقی کی انتظامیہ نے کمشنر کراچی کو ماموں بنا دیا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود نمائشی کارروائیاں، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے دفتر کے سامنے اتارا گیا۔ دیو ہیکل بل بورڈز 24 گھنٹے بعد دوبارہ نصب۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں ملیر سٹی پولیس کی کارروائی، لینڈ مافیا کا سرغنہ مظہر جونیجو ساتھی سمیت گرفتار، دیگر ساتھی فرار۔ ملزم رینجرز پر حملے کے الزام میں پہلے بھی جیل کاٹ چکا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر آصف اکرام نے کہا ہے کہ سینئر آفیسرز ادارے کے لیے اثاثہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی خدمات ادارے کے لیے اہم ہیں۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کی ڈپٹی کمشنر ویسٹ اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن میں ٹائیفائڈ ویکسین سے متاثر ہونے والے بچوں کی عیادت، ورثاء کو علاج معالجے میں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کہتے ہیں سر سید یونیورسٹی نے یو سی لیول پر مسائل کے حل کے لیے یونین کمیٹی ہیلپ ڈیسک ایپلیکیشن بنا کر مثالی اقدام کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ شہریوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کراچی کے علاقے ملیر جناح اسکوائر میں تجاوزات قرار دے کر مقدس مونومنٹ ہٹائے جانے پر چیئرمین بلدیہ کورنگی نیر رضا کا نوٹس، پولیس حکام سے رابطہ، علاقے کا ہنگامی دورہ، علاقہ معززین کو انہدامی کارروائیاں رکوانے کی یقین دہانی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی پر برہم، کہتے ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی عدم دلچسپی کا یہ حال ہے کہ وہ حق پرست منتخب بلدیاتی نمائندوں کے رابطوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ سندھ حکومت نے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہ کر کے سندھ بالخصوص کراچی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں وہ معاشرہ بلند مقام پاتا ہے جہاں بزرگوں کا عزت و احترام کیا جاتا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں ہمیشہ ان سے مشاورت کر کے امور انجام دیتا ہوں۔ چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت پر ضلع ملیر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے مہم، ڈی سی ملیر عبدالحلیم جاگرانی کی نگرانی میں ملیر جیل میں ڈینگی سے بچاؤ کا اسپرے۔ ضلع ملیر کی یونین کونسل پپری میں مسائل کے انبار، جینا ہو گیا دشوار، سول سوسائٹی بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آ گئی، احتجاجی مظاہرہ، مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5D اور 5J سے ملحقہ مین سڑک سیوریج کی لائن کے لیے کھدائی کے باعث آثار قدیمہ بن گئی، سڑک کے اطراف مٹی کے ڈھیر لگا دیے، کھدائی کے باعث 1.5 سال سے ٹریفک کی روانی متاثر، دھول مٹی کے باعث علاقہ مکین پریشان۔ اور نیو کراچی میں سیوریج لائن کے لیے کھدائی کے باعث سوئی گیس کی لائن متاثر، گیس لائن میں سیوریج کا پانی داخل، علاقے کو گیس کی سپلائی میں رکاوٹیں، متاثرین کی کئی بار شکایتوں کے باوجود کسی محکمے کے افسران کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कुत्ता मार मुहिम चलेगी या नहीं। हसनैन की जिंदगी को सरगजीदगी के बायस खतरात लाहक हैं। मामला सिंध असेंबली में पहुंच चुका है। ऐवान में शोर शराबा देखने में आया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख कलामी में इजाफा देखने में आया। सिंध असेंबली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने भी इस बात की मजम्मत की है। कुत्ता मार मुहिम चलेगी या नहीं, हसनैन की जिंदगी को सरगजीदगी के बायस खतरात लाहक हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। मुसलसल इस मामले में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने आज एहतजाज के बायस भी कोई एक्शन लेने से गुरेज किया है। जी बिल्कुल, आज मामले पर आवाज उठाई। ऐवान में प्ले कार्ड भी उठाए गए, बैनर भी उठाए गए और सभी का सामने हमें नजर में आया। और जो अपोजिशन का ये कहना था कि इस वक्त जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो भी अगर नहीं दी जा रही तो फिर हुकूमत की क्या कारकर्दगी बचती है। इस पर आज जो है अपोजिशन की जानिब से पर ऐवान में शदीद किस्म का शोर शराबा हुआ और इससे जो हुकूमत जो अपोजिशन के अरकान है उनमें जुमलों का तबादला भी देखने में आया। तमाम उस दौरान जो है बीच बचाव का भी अख्तियार करने की कोशिश की गई, लेकिन अपोजिशन का भी ऐसा प्लान था जिसके तहत ये एहतजाज किया गया। हुकूमत का ये कहना है कि जितनी दवाइयाँ हैं जो कि कुत्ते के इंजेक्शन हैं उसके को लिख चुके हैं, लेकिन वफाक की जानिब से कोई भी इस पर जो है अमल दरामद नहीं किया गया। ये इंजेक्शन जो है तो इंडिया से आती है और इसमें वफाक की हुकूमत उसके लेटेस्ट जो है हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और हुकूमत का यही कहना है कि वफाक जो कि जिम्मेदारी है वो वफाक पर आयद होती है, इसमें हमारा कोई भी जो है नहीं अमल करना सकते। वफाक जिस तरह होगी कि एक्शन नहीं लेगा तो उसके लिए हुकूमत उस पर कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस 1,86,500 अफराद को कुत्ते काट चुके हैं। अफसोस की बात है जिस बच्चे को 5 कुत्तों ने काटा उसको लाड़काना में वैक्सीन भी ना मिल सकी। आज सिंध असेंबली के फरियाल तालपुर इजलास में फिर जमहूरियत का कत्ल हुआ। सिंध हुकूमत ने अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए इस इजलास को दोबारा वही हरबे इख्तियार करते हुए, जिधर वो टूटा लंगड़ा शर्जील मेमन जब उसके खिलाफ फैसला, जब उसको बेल मिल जाती है तो वो झूठा शख्स अपनी बैसाखियाँ भूल जाता है। आज उसने गुलगपाड़ा करके फिर इजलास को ख़त्म करवाया और जो अवाम के मसाइल थे उनको पसे पुश कर दिया। इस वक्त इस साल तक 10 माह में 1,80,000 कुत्तों के काटे हुए लोग सिंध में मौजूद हैं। और फिर जब हमने वैक्सीन देने वाले इदारे से मालूम किया कि सिंध ने अभी तक कितनी वैक्सीन लेने की गुजारिश, फरमाइश, डिमांड पेश की है, तो वहां से मिकदार जो पता चलती है वो सिर्फ 15,000 है। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा दिल शेख के हवाले से, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी नागन पार्टी बन चुकी है। जो इसको दूध पिलाता है उसी को डसती है। लाड़काना की मिसाल सबके सामने है। सेहत का 1.25 अरब का बजट है, 5 करोड़ वैक्सीन पर खर्च नहीं किए जा सकते। नकवी साहब ने कहा कि 1 महीना दिया, तुम कुत्तों से छुटकारा दिलाओ। अगर आपने इन कुत्तों से छुटकारा ना दिलाया तो सिंध को कुत्तों से छुटकारा हम दिला देंगे इंशाल्लाह। आज अफसोस की बात है कि हसनैन इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। और वो कहाँ का है? हसनैन लाड़काना का है। हसनैन जब कुत्ते उसे भमोड़ते हैं बेनज़ीर के शहर में तो चांडका हॉस्पिटल जाता है। चांडका में इलाज नहीं होता उसका। मैं कहता हूँ लाड़काना में, लाड़काना के बच्चे को पहले तो आपने 1000 बच्चों को एड्स लगा दी। मीर हसन अबड़ो जो अपनी माँ की गोद में एरिया रगड़ के मर गया, वो भी लाड़काना में। मतलब जिसने आपसे प्यार किया उसको आपने डंगा। पीपल्स पार्टी एक नागन पार्टी हो चुकी है। जो करीब गया
اس نے اس کو ڈنگ مارا، لاڑکانہ نے اس کا ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے اس کو ڈنگ مارا، ایڈز بھی دی لاڑکانہ کو، اینٹی ریبیز کی بیماری دی لاڑکانہ کو۔ میں سمجھتا ہوں 77% پانی لاڑکانہ میں بھی نہیں ملتا، مطلب ایک ڈائن پارٹی، ایک ناگن پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو آوارہ کتوں کا نشانہ بننے والے 6 سالہ حسنین کی عیادت کا ہوش آ گیا۔ گورنر سندھ نے بچے کی عیادت کی اور بچے کے علاج معالجے میں تعاون کی بھرپور یقین دہانی کروائی۔ دیر آئے مگر درست آئے، کئی روز گزر جانے کے بعد آخر کار گورنر سندھ کو 6 سالہ بچے حسنین کی عیادت کا ہوش آ ہی گیا۔ لاڑکانہ میں آوارہ کتوں کا شکار بننے والے بچے کی عیادت کرنے گورنر سندھ عمران اسماعیل جناح اسپتال کے NICH میں پہنچے، جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ بچے کے چہرے کو آوارہ کتوں نے نوچ ڈالا ہے، سب کی پہلی ترجیحات بچے کی جان بچانا ہے۔ جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، جس بچے حسنین کو جنگلی کتوں نے کاٹا، اس کا علاج کے لیے یہاں پہ پوری بھرپور کوشش ڈاکٹروں کا پینل کر رہا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ میں ابھی تمام سرجن سے، ڈاکٹر سے، اسپتال کی انتظامیہ سے ملا ہوں، وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی طرح اس بچے کی جان بچائی جائے جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، اس کا چہرہ، اس کا سر، اس کا پورا جسم جنگلی کتوں نے بری طرح بھنبوڑا ہے اسے، اور وہ ایک تشویشناک حالت میں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ شخص جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ اپنی وائف کے ساتھ اور 4 بیٹیوں کے ساتھ، یہ ان کا واحد بیٹا تھا، ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، اس کے ساتھ یہاں پر اسپتال میں بیٹھے ہیں اور اس مدد کے منتظر ہیں کہ شاید کوئی غیبی مدد ان کی طرف آئے اور ان کے بچے کی جان بھی بچے اور پھر اس کی پلاسٹک سرجری ساری ہوں۔ مجھے وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور سے ان کی ہدایت پر میں یہاں آیا ہوں۔ ایک تو بچے کی عیادت کا مقصد تھا، دوسرا اس فیملی کی مالی امداد اس علاج کے دوران جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا مقصد تھا، اور تیسرا یہ یقین دلانا تھا کہ اس بچے کا علاج کے لیے جتنی بھی رقم کی ضرورت ہوگی وہ ہم ادا کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مزید کہا کہ آوارہ کتوں سے بچاؤ کے لیے سندھ بھر میں اسپیشل مہم کی اشد ضرورت ہے۔ میں حکومت سندھ کو کہتا ہوں، کسی بھی مقام پر اگر وفاق کی مدد کی ضرورت پڑے تو ہم حاضر ہیں۔ میری یہ خواہش ہے، یہ بات کتے کے کاٹنے کی ویکسین کی نہیں ہے، یہ بات ہے کتوں کی جو اس وقت اضافہ ہو رہا ہے بے تحاشا، اس کو کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا سندھ گورنمنٹ اپنی حکومت کوشش کر رہی ہوگی۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگر اس معاملے پر بھی کوئی چیز ایسی ضرورت پڑے جہاں سے وفاق کی ضرورت پڑے، کوئی مدد چاہیے ہو، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہیں۔ گفتگو کے دوران گورنر سندھ نے مزید کہا کہ 6 سالہ حسنین کے علاج و معالجے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سندھ کی عوام کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ KMC اور DMCs تجاوزات کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات اور بل بورڈز کی بھرمار ہے۔ ضلع وسطی، شرقی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیر کی اہم شاہراہوں اور مارکیٹس کے اطراف تجاوزات مافیا کا راج ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ KMC اور DMCs تجاوزات کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک جانب بڑے بڑے آپریشن کے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات اور بل بورڈز کی بھرمار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ضلع وسطی، شرقی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیر، حتیٰ کہ کراچی کا کوئی ایسا ضلع باقی نہیں ہے جہاں کی اہم شاہراہوں اور مارکیٹس کے اطراف تجاوزات مافیا کا راج موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسی تجاوزات مافیا کے باعث ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
شہر میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کو سال گزر گیا مگر شہریوں کو شہر کی سڑکوں، فٹ پاتھوں، چوراہوں پر قائم تجاوزات سے نجات نہ مل سکی۔ خاص کر شہر میں قائم حسین آباد، گلشن اقبال، ڈالمیا، ناگن چورنگی، عیسیٰ نگری، شاہ فیصل کالونی، ملیر کورنگی کراسنگ، پیالہ ہوٹل سمیت شہر کے بیشتر مقامات پر کیبن، پتھارے اور فوڈ اسٹریٹ کا راج ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتے ہی روایتی طور پر فش کھانے کے شوقین کے لیے فٹ پاتیں پھر سجا دی گئیں۔ محکمہ پولیس کی بھی تمام تر توجہ جرائم پیشہ افراد کی بجائے سڑکوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کرانے پر لگ گئی ہیں، جو سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کرا کر اس میں اپنے ملوث ہونے کا داغ دھونے میں مصروف ہیں۔ تجاوزات کے خلاف تو شفاف آپریشن ہو نہیں پایا، دوسری طرف بل بورڈ اتارنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے شہر میں بل بورڈ ہٹانے کے احکامات جاری کرنے کے باوجود بلند عمارتوں پر لگے بل بورڈ اعلیٰ حکام کے آپریشن کے دعووں پر منہ چڑھا رہے ہیں۔ شہر میں تیز ٹھنڈی ہواؤں کے آغاز کے بعد بھاری بھرکم بل بورڈ ایک بار پھر شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بورڈ بیسن، یونیورسٹی روڈ، حسین آباد، بنس روڈ، کھارادر، میٹھا دڑ، پٹیل پاڑا، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، شپ آنرز چورنگی، ماڑی پور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں فٹ پاتھوں پر ریسٹورنٹس مافیا نے قبضہ جما لیا ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر تخت اور کرسیاں، ٹیبلز لگائی گئی ہیں جہاں پر باقاعدہ کھانے پینے کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں بورڈ بیسن، یونیورسٹی روڈ، حسین آباد، بنس روڈ، کھارادر، میٹھا در، پٹیل پاڑا، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، شیف آنرز چورنگی، ماڑی پور روڈ اور جہاں جہاں فوڈ اسٹریٹس قائم ہیں وہاں پر فٹ پاتھوں پر قبضہ جمایا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں ٹیبلیں اور کرسیاں اور تخت لگا دیے گئے ہیں اور چھوٹی سی دکان سے بیٹھ کر ریسٹورنٹ چلائے جاتے ہیں اور سارا کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ فٹ پاتھوں پر ہی رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ناگن چورنگی سے 4K چورنگی تک فٹ پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے۔ پولیس، KMC، DMC کی کمائی عروج پر ریسٹورنٹس اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فٹ پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا ہے۔ تخت، کرسیاں، ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری وال کھینچ لی ہے۔ کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ناگن چورنگی سے 4K چورنگی تک فٹ پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے۔ پولیس، KMC، DMC کی کمائی عروج پر ریسٹورنٹس اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فٹ پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا۔ تخت، کرسیاں، ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری وال کھینچ لی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلبرگ میں واقع پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے۔ پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا۔ راہگیر اور علاقہ مکین شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں واقع مشہور پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ غیر قانونی پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن چکا ہے۔ راہگیر اور علاقہ مکین شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ تجاوزات مافیا نے کراچی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف کی جگہوں کو بھی نہ بخشا۔ کراچی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے۔ جناح ہسپتال، سول، عباسی اور لیاری جنرل ہسپتال کے باہر ٹھیلے پتھارے، کیبنز اور پارکنگ مافیا کا راج ہے۔ مریضوں اور تیمارداروں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف تجاوزات مافیا کا راج ہے۔ کراچی کے جناح ہسپتال، سول ہسپتال، عباسی اور لیاری جنرل ہسپتال کے باہر ٹھیلے پتھارے، کیبنز اور پارکنگ مافیا کا راج برقرار۔ مریضوں اور تیمارداروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایمبولینس ڈرائیورز کی جانب سے بھی یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات کے باعث اکثر ایمبولینسز جو ہیں وہ ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف نمائشی آپریشن کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں کیبن، ٹھیلے اور پتھارے ضبط کر لیے۔
बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी जिला जनूबी और वस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। जिला जनूबी में सदर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान ठेले, पथारे, केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियाँ, तख्त, कुर्सियाँ, मेज़े, पिंजरे और दीगर तजावुज़ात जब्त की गयी। महकमा इंसदाद तजावुज़ात KMC के अमले ने जिला वस्ती में लियाकताबाद डाकखाने के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ पर रखे केबिन, खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, पथारे और केबिन जब्त कर लिए गए। शहरी हलकों का कहना है कि KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने जिन जिन इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उन तमाम इलाकों में अब भी तजावुज़ात की भरमार है। एंटी इंक्रोचमेंट का अमला नुमाइशी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ है। सैकड़ों की तादाद में सामान जब्त करके भारी नजराने के एवज छोड़ दिया जाता है, जबकि सरकारी कागजात को भरने के लिए मामूली चालान बनाए जाते हैं, जिससे सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची, बल्दिया कोरंगी और पुलिस ने मलीर मॉडल कॉलोनी में तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में तजावुज़ात को मिस्मार कर दिया गया। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी के मुख्तलिफ मकामात पर KMC और DMC के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने पुलिस के हमरा तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों की तादाद में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन में पुलिस, बल्दिया उज़्मा कराची और बल्दिया मलीर के अफसरानों अमले की बड़ी तादाद मौजूद थी। ऑपरेशन के दौरान सरकारी जमीन पर तामीर की गई गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम की गयी। बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान का कहना था कि अदालती अहकामात की रोशनी में तजावुज़ात के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। तजावुज़ात के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। ये हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे जो है ये तमाम इंक्रोचमेंट जो है रिमूव कर रहे हैं, और उसमें जो है इलाका के जो मार्केट के सदर हैं वो भी मौजूद हैं, SHO साहब भी मौजूद हैं, और जो नालों पे तजावुज़ात हैं उसको भी ख़त्म करेंगे। और अभी इनको 2 दिन का टाइम दिया है, फुटपाथ पे जो तजावुज़ात कायम है तो इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाएगा। इनको वार्निंग दी जा रही है, मतलब वर्बली नोटिस दिया जा रहा है ज़ुबानी तौर पे कि 2 दिन के अंदर से ख़त्म कर लें, नहीं तो जो है फिर मशीनरी ला के हम तमाम तजावुज़ात उसका खात्मा करेंगे। ये इंशाल्लाह जब तक कि तमाम इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इलाका पुलिस ने भी भरपूर हिस्सा लिया। पुलिस अफसरान का कहना था कि एडिशनल IG के अहकामात पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। इलाके से तजावुज़ात का खात्मा करके ही दम लेंगे। ये इंक्रोचमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को फॉलो करते हुए ये इंक्रोचमेंट की जा रही है। यहाँ पे डायरेक्टर लैंड हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट के सदर मौजूद हैं, और जनरल सेक्रेटरी वगैरह मौजूद हैं, KMC के लोग मौजूद हैं। हम सब मिलके और सदर साहब के ताउन से इंक्रोचमेंट की जा रही है, और लोग भी माशाल्लाह हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और उनको हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को फॉलो कराने में कहा है, और वो सब राज़ी हैं और बहुत यानी कि कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। किसी किस्म को कोई बदमज़गी नहीं है। बहुत आगे भी हमने सारा इंक्रोचमेंट किया है, सब तोड़ फोड़ की है, और जो लोग हैं वो बहुत ताउन कर रहे हैं, अवाम बहुत ताउन कर रही है हमारे साथ। बल्दिया उज़्मा कराची, बल्दिया मलीर और पुलिस ने इलाके को तजावुज़ात से पाक करने का अज़्म किया है, जिसके लिए जिला मलीर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुसलसल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि लाइट हाउस के ताजरों ने मुतबादिल जगह ना मिलने के खिलाफ KMC बिल्डिंग के सामने धरना दे दिया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल के डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और बाद अज़ां मेयर कराची वसीम अख्तर की यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बताएं कि ताजरों का वफ्द आज मेयर कराची वसीम अख्तर से मुलाकात करेगा, लेकिन वाज़े करते चलें कि लाइट हाउस मार्केट एसोसिएशन ने मुतबादिल जगह फराहम ना करने की सूरत में MA जिना रोड पर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरने की धमकी दे दी है। इसी हवाले से सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कहते हैं 3000 मुतासिरीन में से 1500 को मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई है, 1500 को जल्द मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाएगी। लाइट हाउस के ताजरों ने मुतबादिल जगह ना मिलने के खिलाफ KMC बिल्डिंग के सामने धरना दे दिया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर की यकीन दहानी पर ताजरों ने धरना खत्म कर दिया है। ताजरों का वफ्द आज मेयर कराची वसीम अख्तर से उनके दफ्तर में मुलाकात करेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि लाइट हाउस मार्केट एसोसिएशन ने मुतबादिल जगह फौरी फराहम ना करने की सूरत में MA जिना रोड पर गैर मुय्यना मुद्दत तक धरने की धमकी देती है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कहते हैं 3000 मुतासिरीन में से 1500 को मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई है, 1500
فوٹپاتھوں کو جلد متبادل جگہ فراہم کر دی جائے گی۔ لائٹ ہاؤس کے تاجر سراپا احتجاج بن گئے ہیں اور متبادل جگہ نہ ملنے کے خلاف KMC بلڈنگ کے سامنے دھرنا دے دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں عدالتی احکامات کے باوجود بل بورڈز کی تنصیب نے ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ کی کارکردگی کھل کر بیان کر دی ہے۔ ضلع ایسٹ میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر آویزاں دیو ہیکل بل بورڈ کمشنر اور میئر کراچی سمیت ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو منہ چڑھا رہا ہے۔ کراچی میں بل بورڈز ہٹانے کے میئر کراچی اور کمشنر کراچی کے سخت احکامات بھی نمائشی ثابت ہوئے۔ محسوس ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی انتظامی اور بلدیاتی ادارہ موجود نہیں جو عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے میں کردار ادا کرے۔ کمشنر کراچی نے 2 روز قبل 24 گھنٹے میں شہر بھر سے بل بورڈز ہٹانے کے احکامات دیے، مگر ماتحت افسران نے افسر شاہی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے آفس کے سامنے دیو ہیکل بل بورڈ 2 روز قبل نمائشی طور پر ہٹایا گیا اور 2 روز گزرتے ہی دوبارہ آویزاں کر دیا گیا۔ انتظامی اور بلدیاتی اداروں کے ضلعی سربراہان اپنی گزرگاہوں پر بھی کمشنر کراچی افتخار شلوانی اور میئر کراچی وسیم اختر کے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ضلع ایسٹ میں بل بورڈز کی دوبارہ تنصیب سے شہری حیران ہیں۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر کمشنر کراچی اور میئر کراچی اپنے ماتحت افسران سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو دیگر انتظامی معاملات میں ان کی کارکردگی کیا ہوگی؟ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں ملیر سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لینڈ مافیا کا سرخانہ مظہر جنیجو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملزم رینجرز پر حملے کے الزام میں پہلے بھی جیل کاٹ چکا ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں ملیر سٹی پولیس نے کارروائی کی ہے اور لینڈ مافیا کا سرخانہ مظہر جنیجو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ ملزم رینجرز پر حملے کے الزام میں پہلے بھی جیل کاٹ چکا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز صدر الدین شیخ۔ جی صدر الدین شیخ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ملزم جو لینڈ مافیا بتایا جا رہا ہے مظہر جنی جو اس کو ساتھی جو ہدایت اس سمیت اس کو گرفتار کیا ہے، جبکہ اس کے جو دیگر جو ساتھی تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی ملزم ہے جو 2-3 ماہ پہلے رینجرز پر فائرنگ کی تھی اور رینجرز کے انسپیکٹر کی مدعیت میں شاہ لطیف تھانے پہ مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ سینٹرل جیل کراچی سے ابھی یہ آزاد ہوا ہے وہاں سے، اور اس کے بعد وہ کیس جو ابھی تک وہ چل رہا ہے ATC کورٹ میں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں جو اس FIR کے جو ملیر سٹی تھانے میں جو FIR کٹی ہے 307/2019 ان کے جو مدعی ہے شکیل الرحمان، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس کا پورا گینگ ہے یہ لینڈ گریبنگ کرتے ہیں اور یہ وکالت کے پیشے کی آڑ میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر قسم کے لوگ ہیں جو مسلح ہیں اور یہ ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان بھی کرتے ہیں اور یہ لینڈ گریبنگ بھی کرتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، وہ ATC کورٹ میں زیر التوا ہے، وہ کیس چل رہا ہے۔ جبکہ اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم نے بھی اس کے خلاف FIR درج کروائی تھی لینڈ گریبنگ کی۔ اس سے پہلے کے افسر ہیں آصف اقبال، اس نے بھی اس پر مقدمہ درج کروایا تھا۔ تقریباً 17-18 سے زائد اس کے اوپر FIR درج ہے۔ اس کا دوسرا بھی کوئی ساتھی ہے جو انور جوکیو اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں پورے کالے دھندے میں۔ شکیل رحمان نے یہ کہا ہے کہ ان کو میں وقتاً فوقتاً بے نقاب کیا ہے اور شکیل رحمان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مقامی صحافی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدر الدین شیخ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر آصف اکرام نے کہا ہے کہ سینئر آفیسرز ادارے کے لیے اثاثہ اور رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی خدمات ادارے کے لیے اہم ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے سیکریٹری نادر خان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے اعزاز میں رکھی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MD آصف اکرام نے کہا کہ نادر صاحب کی ادارے کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے بہت محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور ہر آفیسر
دیگر کی رہنمائی بھی کرتے رہے ہیں. ان کا سب کے ساتھ اخلاق اور شفقت کا رویہ انہیں بھولنے نہیں دے گا. اس موقع پر ایم ڈی آصف اکرام نے ادارے کی جانب سے نادر خان کو شیلڈ اور پھول پیش کیے، جبکہ دیگر افسران کی جانب سے اجرک، سندھی ٹوپی اور دیگر تحائف پیش کیے گئے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشن نثار احمد سومرو، ڈائریکٹر علی رضا، ڈائریکٹر آپریشن طارق نظامانی نے نادر خان کی خدمات کو سراہا. تقریب میں سیکرٹری بورڈ عمران بھٹی، تمام ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور دیگر ملازمین نے شرکت کی. کراچی کے علاقے ملیر جناح اسکوائر میں تجاوزات قرار دے کر مقدس مونومنٹ ہٹائے جانے پر چیئرمین بلدیہ کورنگی نیر رضا نے نوٹس لے کر پولیس حکام سے رابطہ کیا. انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر علاقے کا دورہ کر کے معززین سے ملاقات کر کے انہدامی کارروائیاں رکوانے کی یقین دہانی کرائی. ملیر جناح اسکوائر پر تعمیر کردہ مونومنٹ تجاوزات قرار دے کر ہٹائے جانے کے لیے پولیس کی جانب سے احکامات موصول ہوئے، جس پر علاقہ معززین نے بلدیہ کورنگی کے چیئرمین نیر رضا سے رابطہ کیا، جس پر چیئرمین بلدیہ کورنگی فوری ملیر جناح اسکوائر پہنچے اور علاقہ معززین سے ملاقات کر کے معاملے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر چیئرمین بلدیہ کورنگی نیر رضا نے کہا کہ یہ بلدیاتی اداروں کی جگہ ہے، جہاں ادارے کی اجازت کے بعد ہی یہ مونومنٹ تعمیر کیا گیا ہے. یہ مونومنٹ تجاوزات کے زمرے میں نہیں آتا. دیکھیں، انکروچمنٹ جو ہے بالکل وہ ہونی چاہیے، لیکن جو بھی سرکاری لینڈ کے اوپر جو گورنمنٹ نے کوئی چیز بنائی ہوئی ہے تو وہ انکروچمنٹ نہیں کہلاتی ہے. اور یہ جناح اسکوائر کے اوپر جو مونومنٹ ہے یہ اب کا نہیں ہے، کئی سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس کی باقاعدہ آنرشپ ڈی ایم سی کورنگی لیتی ہے. اور اس طرح کے اور بھی مونومنٹ ملیر ماڈل زون میں شاہ فیصل میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو مزید انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے، ہم کوشش کریں گے کورنگی اور لانڈی میں بھی کچھ اس طرح کے مونومنٹ بنائیں. تو بہرحال اس کی آنرشپ لیتے ہیں ہم، اور ہم نے اس حوالے سے کنفیوژن اس ایریے میں تھا کہ اس کو انکروچمنٹ کی اس میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ انکروچمنٹ نہیں ہے. اس حوالے سے ہم نے ڈپٹی کمشنر کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے اور ایس ایس پی کو بھی لکھ چکے ہیں، ایس ایچ او کو بھی ہم نے بتا دیا ہے، ٹیلی فون پہ بھی بتا دیا ہے. تو ایز سچ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کیس کو انکروچمنٹ میں شمار کیا جائے. تو بہرحال ڈسٹرکٹ اورنگی اس کو آنرشپ لیتی ہے اس کی، اور اس کو انشاءاللہ سیو کریں گے. علاقہ معززین کا کہنا تھا کہ یہ مونومنٹ متعلقہ اداروں کی مشاورت سے بنایا گیا ہے، جو کہ علاقے کی خوبصورتی کا بھی باعث ہے. مقدس مونومنٹ کو ہٹانے کے احکامات دینا مناسب نہیں. میں نیر رضا چیئرمین ڈسٹرکٹ کورنگی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو کلیئر کرا دیا اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی. جو پولیس یہاں بار بار آ کر پریشان کر رہی تھی، انہوں نے اس کو یہ ثابت کر دیا آ کر کہ یہ ٹیک اوور ہے اور یہ ڈی ایم سی کی اپنی لینڈ ہے، کوئی پرائیویٹ لینڈ نہیں ہے، کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے، یہ اپنی لینڈ ہے. ڈی ایم سی کورنگی نے ان کو کہا تھا معروف سیٹ والوں کو کہ یہ اس کو وہ کریں، سجاوٹ کریں اور یہ بنائیں، تو اس حساب سے کیا، لیکن ہے ڈی ایم سی کی، کوئی اس میں کسی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں نیر رضا کا کہ انہوں نے ہماری کال پر فوراً اس پہ وہ آرڈر کیے اور فوراً ہی ایس ایس پی اور ایس ایچ او اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو لیٹر بھجوا دیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن رہیں. چیئرمین بلدیہ کورنگی نے علاقہ مکینوں کو یقین دہانی کرائی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کی آڑ میں شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے ڈپٹی کمشنر ویسٹ اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ اورنگی ٹاؤن سے متاثر ہونے والے بچوں کی عیادت کی اور ورثہ کو علاج معالجے میں ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. اورنگی ٹاؤن کے اسکول میں ٹائیفائڈ ویکسین سے متعدد بچوں کی حالت غیر ہونے کی اطلاع ملتے ہی چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان، ڈپٹی کمشنر ویسٹ فیاض سولنگی اور اراکین سندھ اسمبلی صداقت حسین اور عدیل شہزاد ہنگامی بنیادوں پر اسکول پہنچے. اسکول کے
کے پرنسپل سے ملاقات کر کے واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ اسی دوران اسکول پرنسپل نے بتایا کہ ٹائیفائڈ کے انجیکشن لگنے کے بعد کچھ بچے بے ہوش ہو گئے اور بعض بچے پیٹ اور جسم کے مختلف حصوں میں تکلیف میں مبتلا ہو گئے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے ڈپٹی کمشنر اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ طلباء کی عیادت کے لیے قطر ہسپتال، الخدمت ہسپتال اور امام کلینک پہنچے اور بچوں کے والدین سے ملاقات کر کے علاج معالجے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ غربی، ڈی سی ویسٹ اور اراکین اسمبلی نے ڈاکٹر سے بچوں کی صحت سے متعلق معلومات حاصل کی، جس پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ تمام بچے خطرے سے باہر ہیں اور جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ٹائیفائڈ کی ویکسین لگنے سے اکثر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا ہے کہ سر سید یونیورسٹی نے یو سی لیول پر مسائل کے حل کے لیے یونین کمیٹی ہیلپ ایپلیکیشن ڈیسک بنا کر مثالی اقدام کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ شہریوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے شہر قائد کی معروف درسگاہ سر سید یونیورسٹی کے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقدہ فائنل ایئر نمائش میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے کہا کہ سر سید یونیورسٹی نے یو سی لیول پر مسائل کے حل کے لیے یونین کمیٹی ہیلپ ڈیسک کے نام سے ایپلیکیشن بنا کر مثالی اقدام کیا ہے۔ یہ پہلی ایپلیکیشن ہوگی جس سے بلدیاتی مسائل یو سی کی سطح پر آن لائن حل کروائے جا سکیں گے۔ یہ پروجیکٹ شہریوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ دیکھیں جی، آج ماشاءاللہ ہمارے خاص طور پہ یوتھ کہہ لے اور کراچی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہمیشہ یہ اچھے کوئی نہ کوئی اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے رہتے ہیں۔ آج سر سید یونیورسٹی کے ہم اریب اور اریب کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم آئے۔ انہوں نے جو ہماری یونین کونسل کے حوالے سے جو ایک پروجیکٹ بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اگر یہ پروجیکٹ باقاعدہ گورنمنٹ اس کو پرچیز کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرائے تو اس پروجیکٹ کی وجہ سے بھی عوام کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنا اچھا سافٹ ویئر میں یہ سمجھتا ہوں وہی ممالک میں ہوگا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ہوں گے یہ، اور ہمارے شہر کراچی میں کے اسٹوڈنٹ، سر سید یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، انہوں نے بھی یہ بنایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یوتھ نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپنا شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک اپنا رول پلے کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم یا سٹی گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ ان کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہے اور اس جو سافٹ ویئر پروگرام کو کس طریقے سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں امپلیمنٹ کراتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو انہوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت سی کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کے مسائل گھر بیٹھے حل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر طلباء کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ ایپلیکیشن اساتذہ اور طلباء کی انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ حکومت معاونت اور حوصلہ افزائی کرے تو کئی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پر اپنی چیزوں کا ڈسپلے کرنے کا۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم بچوں کو پرووائڈ کریں تاکہ دے کین ایکسل ان دس تھنگ، اور یہی سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے جب ملتی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے، تو بچوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اینڈ آئی تھنک وی کین پروڈیوس اے لاٹ ود دا سپورٹ آف دی یونیورسٹی اینڈ دی گورنمنٹ پیپل۔ تھینک یو۔ سافٹ ویئر بنانے والے طلباء کا کہنا تھا کہ اس ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن سرٹیفکیٹس اور شکایات کے اندراج کروانے کے ساتھ مختلف امور سے استفادہ کیا جا سکے گا۔ یہ جو ہم نے پروجیکٹ بنایا اپنا یونین کمیٹی ہیلپ ڈیسک، یہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ایسٹ معید انور کے لیے ہم نے بنایا ایکچولی، اور اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جتنے بھی 31 یو سیز آتے ہیں ان سب کا کام اپلیکیشن اور ویب سائٹ کے تھرو ہوگا، تو اس سے ایز آف پیپل یہ کہ کسی کو جانا نہیں پڑے گا یونین کونسل، اور گھر پہ بیٹھ کے آپ ہماری ہیلپ ڈیسک جو آن لائن ویب سائٹ ہے اس کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹر کر کے جو بھی کمپلینٹس ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، وہ آن لائن ریزالو کرا سکتے ہیں۔ طالب علموں کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں مسائل کا حل فنگر ٹپس پر لانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ حکومت اگر تعاون کرے تو مفاد عامہ میں مزید ایسی دلکش ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں جس سے حکومتی اداروں اور عوام کے درمیان رابطے کے فقدان کا خاتمہ ہو سکے۔
چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی پر برہم ہو گئے. کہتے ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی عدم دلچسپی کا یہ حال ہے کہ وہ حق پرست منتخب بلدیاتی نمائندوں کے رابطوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتے. سندھ حکومت نے اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل نہ کر کے سندھ بالخصوص کراچی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. سیوریج کے مسائل سے پریشان ضلع وسطی میں مقیم مختلف برادریوں کے معززین اور واٹر بورڈ کے خلاف شکایتیں لے کر چیئرمین ریحان ہاشمی کے دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے بتایا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی عدم توجہی کے باعث شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی، گولی مار، لی مارکیٹ، فیڈرل بی ایریا جیسے علاقے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نااہلی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. علاقہ معززین نے فوری طور پر ریحان ہاشمی سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل کی. اس موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی عدم دلچسپی کا یہ حال ہے کہ وہ حق پرست منتخب بلدیاتی نمائندوں کے رابطوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتے. سندھ حکومت نے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہ کر کے سندھ بالخصوص کراچی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. اختیارات کے نہ ہونے کے باعث بلدیاتی نمائندگان اپنے لوگوں کی داد رسی کرنے کے حوالے سے بے بس اور مجبور ہیں. شہری اور ضلعی حکومتوں کی قائم کردہ سڑکوں، فٹ پاتھوں، گرین بیلز اور مرکزی گزرگاہوں کو سیوریج کا پانی بری طرح متاثر کر رہا ہے. چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ وہ معاشرہ بلند مقام پاتا ہے جہاں بزرگوں کا عزت و احترام کیا جاتا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں ہمیشہ ان سے مشاورت کر کے امور انجام دیتا ہوں. ابراہیم حیدری کے علاقے کالیانی محلہ یوسی حیدر شاہ میں پانی کے لیے بنائے گئے ٹینک کا افتتاح کرتے ہوئے چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ پانی کی فراہمی اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی مہربانی کی بدولت بجلی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اہلیان پانی سے محروم ہو جاتے ہیں. اس اہم مسئلے کا حل صرف پانی کا ٹینک ہے جہاں دور حاضر کی تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر کاوشیں قابل تحسین ہیں. نچلی سطح سے عوامی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی جانچ باریک بینی سے کرتے ہیں. ابراہیم حیدری کا شمار کراچی کی قدیم ترین بستیوں میں ہوتا ہے. یہاں کے زیادہ تر افراد ماہی گیری سے وابستہ ہیں جن کی اکثریت غریب ہے. ایسے لوگوں کے کام کر کے سکون قلب ملتا ہے. میں اپنے علاقے کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ موجودہ وقت کی ہر سہولت جہاں ہم نے 3 سال بلا تفریق فراہم کی ہیں، اسی جذبے کے ساتھ آئندہ بھی کام جاری رکھیں گے. عوام کی ہر تکلیف کو ریلیف میں بدلنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کامیابی کے لیے پر امید ہیں. چیف سیکرٹری سندھ کی ہدایت پر ضلع ملیر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے مہم جاری ہے. ڈی سی ملیر عبدالحلیم جاگرانی کی نگرانی میں ملیر جیل میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے کیا گیا. گڈاب، بن قاسم اور ابراہیم حیدری سمیت شہری اور دیہی علاقوں میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے کرتے ہوئے ڈی سی ملیر عبدالحلیم جاگرانی نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں. تمام گوٹھوں، شہری علاقوں، مسجدوں، اسکولوں، نرسریوں سمیت کھڑے پانی اور گھروں کے اندر اسپرے کر کے شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. ملیر میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ڈی سی آفس ملیر میں ڈینگی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جہاں شہری رابطہ کر کے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اسپرے نہ ہونے کی صورت میں اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں. ڈی سی ملیر نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کی مہم کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مہم میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. کوتاہی کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ڈی سی ملیر نے کہا کہ ملیر کے مختلف علاقوں، پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز، مسجدوں اور کھلے میدانوں پر اسپرے کرایا گیا ہے. ڈینگی کنٹرول روم کے ذریعے ملنے والی شکایات پر عمل کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں اسپرے کا عمل جاری ہے.
जिला मलीर की यूनियन काउंसिल पिपरी मसाइल के अंबार में घिरी हुई है। जीना हो गया दुश्वार। सिविल सोसाइटी बुनियादी मसाइल के हल के लिए मैदान में आ गई। एहतजाजी मुजाहरा करके मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया है। जिला मलीर की यूनियन काउंसिल पिपरी की सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का कहना था कि यूनियन काउंसिल पिपरी एक बड़ी यूनियन काउंसिल है। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मसाइल हल करने से कासिर हैं। 4 सालों से मसाइल हल नहीं हुए और हर जगह कचरे और गंदगी के ढेर लगे हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मगर पिपरी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि इलाके का रकबा बड़ा होने के बायस यूनियन काउंसिल को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 यूसीज बना दी जाएं ताकि इलाके के मसाइल हल करने में मदद मिल सके। न्यू कराची सेक्टर 5D और 5J से मुल्हिका मेन सड़क सेवरेज की लाइन के लिए खुदाई के बाइस आसार कदीमा बन गई। सड़क के अतराफ मट्टी के ढेर लगा दिए गए, जबकि खुदाई के बाइस 1.5 साल से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। धूल मट्टी के बाइस इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं 5D न्यू कराची में और शहर के मुख्तलिफ मसाइल से हम आगाह करते रहते हैं। शहरी अपने मसाइल जो है बताते रहते हैं। इस वक्त हम जब इस इलाके में आए तो यहाँ के शहरियों ने हमारे को इस जगह की निशानदेही की कि यहाँ पर तरक्याती काम तो जारी है, लेकिन तरक्याती काम आवाम की सहूलत के लिए होते हैं, लेकिन ये परेशानी का बायस बन जाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि ये तातुल का शिकार हो जाते हैं। तो जो मसाइल के हल के लिए काम होना चाहिए वो मसाइल बढ़ाने के लिए हो जाते हैं, और ऐसा ही सूरत हाल कुछ यहाँ भी है। पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये काम जो है यहाँ पर जो नाले की तरक्याती काम चल रहा था, इस सिलसिले में ये कब से तातुल का शिकार है, उससे आवाम को क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी है आप लोगों को, मुश्किलें क्या आ रही है? भाई इससे परेशानी ये है, तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो गया। पहले ये नाला आधा आधा बना के चले गए, अब ये दोबारा इन्होंने ये मुंडेरे बनाई हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा इन्होंने रोड के बीच में जो है ना वो बना दिए हैं, सीवरेज लाइन डाली है। अब ये 2 रोड चलते हैं यहाँ पे, 2 रोडों के बजाय सारा ट्रैफिक इस एक रोड पर है और उसको खुदाई करके डाल दिया। उसकी वजह से घरों में सांस लेना अजाब बन गया। ये जो खुदाई इन्होंने की हुई है, 1.5 साल का अरसा हो गया ये खुदाई हुई है। 5 गली हमें ऐसे जाना पड़ता है उधर पैदल। वहाँ से हमें कहीं निकलना हो तो हम निकल सकते हैं। बीच की जो पुलियाएँ थी जो हमने खुद गरीबों ने अपने पैसे से बनाई थी, वो सब पुलियाएँ इन्होंने तोड़ दी, और अब हमें 3 गली इधर और 5 गली इधर दूर से जाना पड़ता है, जो हम काले स्कूल और इधर उधर जाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि आप बच्चे भी हैं तो कितना खतरा जी है, जी नाला खुला हुआ ये है। नाला खुला हुआ है, यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते हैंगे, लेडीज आती हैं, वो इतना परेशान होती हैंगी। बहुत सारी लेडीज़ों को तो इतना डर लगता है, वो इतना लंबा लंबा घूम कर आती हैं। इससे कारोबार पे भी बहुत असर पड़ा है। ये मेरी शॉप है, कस्टमर नहीं आते हैं, ये खुदाइयाँ, गंदगी, ये बहुत परेशानी का बायस बना हुआ है इस वक्त हमारी। और इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ गैस का बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 1.5 साल हो गया हमारी गलियों में गैस नहीं आती। ये खुदाइयाँ की हैं इन्होंने, पता नहीं है कहाँ कहाँ इन्होंने जो है लाइनें तोड़ दी हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि तरक्याती काम होते हैं, लेकिन ये आवाम के लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। ये जब खुदाई होती है, इस खुदाई में पानी की लाइनें भी होती हैं और गैस की लाइन भी होती है। गैस की लाइन टूटने की वजह से जो है बताया जाता है ये इलाका पूरा मुतासिर हुआ है। यहाँ गैस की सप्लाई मुतासिर है और यहाँ पर गैस जो है कई रोज़ से यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ख़वातीन ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्हीं का घर गिरस्तान और किचन वगैरह संभालना होता है, तो वो शदीद परेशानी का शिकार है। इसी वजह से घरों में शदीद तरीन जो मुश्किलात का सामना यहाँ के लोगों को है। एक तरफ ये परेशानी है कि ये नाला है, नाला जो कि तरक्याती काम के लिए बनाया जा रहा था, और उसके वजह से जो है यहाँ पर किस किस्म की सूरत हाल का सामना है। इस वक्त देख सकते हैं कि ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर ये रखा गया है कि लोग इस नाले को अबूर करके आए। ये बच्चे किस तरह आ रहे हैं, ये बच्चे खुदा ना खास्ता इसके अंदर गिर भी पड़ सकते हैं। और जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर किसी किस्म की लाइट का इंतज़ाम नहीं है, अंधेरा है, मोटरसाइकिल सवार भी आ रहे हैं, गाड़ी सवार भी आ रहे हैं, लेकिन इस नाले के दोनों अतराफ कोई दीवार नहीं है। खड्डे हैं, मलबा पड़ा हुआ है, जो खुदाई की वजह से मट्टी थी वो भी यहीं पड़ी है, जिसकी
वजह से बाइक स्लिप भी हो सकती है, इसके अंदर गिर भी सकते हैं। लेकिन जो है काम सिर्फ इंतजामिया ये समझती है कि काम को शुरू कर दिया जाए, ठेकेदार को खुश कर दिया जाए। अवाम परेशान है, इससे कोई गर्ज नहीं है, अवाम मुश्किलात का शिकार है, इससे कोई गर्ज नहीं है। बताया ये जाता है जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ घुटनों घुटनों जो है पानी जमा हो जाता है। यही नाले का पानी ना सिर्फ इस रोड पर बल्कि अतराफ के जो घर हैं उन घरों में भी होता है। अगर इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए अगर ये काम था तो भी इसको पाया तक मिल तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है। यहाँ के इलाके मकीनों का ये शिकवा है कि हमें मज़ीद परेशानी में डाल दिया गया है कि इस नाले को यहाँ अगर काम तरक्याती होना ही है तो उसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, बजाय इसके कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।